الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز قرائے کرام، میں ابو ارقم محمد خباب کتاب دروس المقامات کے پہلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بحد شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت، نور، رحمت اور زندگی کا مکمل دستور ہے۔ اس لیے اس کی تلاوت بھی عام کتابوں کی قرأت کی طرح نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جس کے اپنے آداب، اپنے اصول اور اپنی خوبصورتی ہے۔ اسی خوبصورتی کے ایک اہم پہلو کا نام علم المقامات ہے۔ آج کے سبق کا آغاز میں ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یقیناً مختلف قرآن کرام کی تلاوتیں سنی ہوگی، مثلا شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر قراء۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ سب ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی الفاظ پڑھتے ہیں، تجوید بھی درست اور ایک ہی طرح ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک کی تلاوت کا اثر الگ کیوں ہوتا ہے؟ کسی کی تلاوت دل میں رقت پیدا کرتی ہے، کسی کی آواز عظمت الہی کا احساس دلاتی ہے، کسی کی تلاوت امید جگاتی ہے اور کسی کی قرأت سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صرف آواز کا فرق ہے یا اس کے پیچھے کوئی علم بھی موجود ہے؟ اسی سوال کا جواب ہمیں علم المقامات دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم علم المقامات کی تعریف پڑھیں، میں ایک بات ابتدائی میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کورس یا ان دروس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم قرآن کریم کو موسیقی کے انداز میں پڑھنا سیکھیں، اور نہ ہی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف مختلف نغمات کی مشق کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھنا سیکھیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہو، معانی زیادہ واضح ہو، دلوں میں خشوع پیدا ہو اور تلاوت کی تاثیر میں اضافہ ہو۔ اگر یہ مقصد سامنے نہ رہے تو پھر مقامات صرف ایک فنی مشق بن کر رہ جائیں گے۔ حالانکہ ایک مسلمان قاری کے لیے فن ہمیشہ عبادت کے تابع ہوتا ہے، عبادت کبھی بھی فن کے تابع نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلا سوال جو سامنے آتا ہے وہ ہے کہ علم المقامات کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کتاب میں مذکور تعریف سے سمجھتے ہیں۔ کتاب میں جو تعریف لکھی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے: علم المقامات وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کے معنی و مفہوم کے مطابق مختلف عربی الحان جو مشائخ قراء سے منقول ہیں، ان کے احوال اور تلاوت میں ان کے استعمال کو سیکھا جاتا ہے۔ یہ تعریف مختصر ضرور ہے لیکن اپنے اندر بہت وسعت رکھتی ہے۔ اس تعریف میں چند الفاظ ایسے ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے علم۔ اسے علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اصول ہے، قواعد ہے، عملی تطبیقات ہے اور ایک مستقل تدریسی روایت ہے۔
یہ محض ذوق یا اتفاقی انداز کا نام نہیں۔ اس کے بعد ہے عربی الحان۔ یہاں الحان سے مراد گانا یا موسیقی نہیں، بلکہ آواز کے وہ فطری اور باوقار انداز ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت میں حسن اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مشائخ قراء سے منقول ہونا۔ یہ بہت اہم قید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم المقامات کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ صدیوں سے اکابر قراء کے عملی تجربات، مشق اور روایت کے ذریعے منتقل ہونے والا فن ہے۔ عزیز قراء کرام، اب ہم اس درس کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے علم المقامات کے بنیادی مقاصد۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی بھی علم کو سیکھنے سے پہلے اس کا مقصد جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مقصد واضح نہ ہو تو انسان راستہ بھٹک جاتا ہے۔ بدقسمتی سے آج علم المقامات کے بارے میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مقصد صرف خوبصورت آواز سمجھ لیا، جبکہ بعض نے اسے محض مسابقات کا فن بنا دیا، اور بعض نے اسے موسیقی سے تشبیہ دے کر بالکل رد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں تصورات میں اعتدال کی کمی ہے۔ علم المقامات کا اصل مقصد نہ صرف آواز کو خوبصورت بنانا ہے، اور نہ ہی محض مختلف نغمات سیکھنا، بلکہ اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے خوش الحانی، اور دوسرا مقصد ہے معنی سے ہم آہنگی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ آئیے پہلے مقصد پر بات کرتے ہیں، یعنی خوش الحانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آوازوں میں مختلف خوبصورتی رکھی ہے۔ کوئی فطری طور پر خوش آواز ہوتا ہے، کوئی درمیانی درجے کی آواز رکھتا ہے، اور کسی کی آواز میں زیادہ کشش نہیں ہوتی۔ لیکن شریعت نے صرف فطری حسن کو نہیں دیکھا، بلکہ کوشش کو بھی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت آواز سے کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ کوئی ذاتی رائے نہیں، بلکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کریم کو زینت دو۔ غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف خوبصورت آواز والے لوگ قرآن پڑھیں، بلکہ فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو۔ گویا ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنی آواز کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش الحانی کیوں پسند ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری آواز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری آواز کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اس عبادت کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہونا مقصود ہے۔ جس طرح نماز میں ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسجد کو صاف رکھتے ہیں، اسی طرح تلاوت بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو خوبصورت انداز میں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اپنے نبی کو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص رضا، خصوصی توجہ اور قبولیت ہے۔ یہ ایسی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق سمجھی جائے گی۔ یہ ایک اہم غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آواز خوبصورت بنائی جائے
تو یہ موسیقی بن جاتی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ خوش الحانی اور غنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ فرق یہ ہے گانے میں مقصد دھن اور لذت ہوتی ہے، جبکہ تلاوت میں مقصد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ گانے میں الفاظ دھن کے تابع ہوتے ہیں، لیکن تلاوت میں آواز قرآن کے تابع ہوتی ہے۔ اگر کبھی نغمہ قرآن کے الفاظ، تجوید یا معنی پر غالب آنے لگے تو وہ مطلوب نہیں رہتا۔ اس لیے مشائخ ہمیشہ فرماتے ہیں قرآن نغمے کے تابع نہیں بلکہ نغمہ قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جسے پورے کورس میں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عزیز قرائے کرام، اب ہم علم المقامات کے دوسرے اور در حقیقت سب سے اہم مقصد کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے آواز کو آیات کے معنی کے مطابق استعمال کرنا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام قاری اور ایک صاحب فن قاری کے درمیان فرق نمایاں ہوتا ہے۔ عام قاری صرف صحیح الفاظ پڑھتا ہے، لیکن ماہر قاری الفاظ کے ساتھ ان کی کیفیت بھی سامع تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر قرآن میں جنت کا ذکر ہو تو آواز میں امید، راحت اور بشارت کی جھلک ہونی چاہیے۔ اگر جہنم کی وعید ہو تو لہجے میں جلال، خوف اور تنبیہ محسوس ہونی چاہیے۔ اگر دعا ہو تو عاجزی اور انکساری نمایاں ہونی چاہیے۔ اگر توبہ کا ذکر ہو تو ندامت اور رقت جھلکنی چاہیے۔ یہ سب تصنع یا بناوٹ نہیں، بلکہ معنی کے فہم اور قلبی کیفیت سے پیدا ہوتا ہے، اور علم المقامات اس اظہار کو منظم اور باوقار انداز میں سکھاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے، کوئی بھی مقام کسی ایک موضوع کے لیے مخصوص نہیں ہوتا۔ مثلا یہ کہنا درست نہیں کہ مقام صبا صرف غم کے لیے ہے یا مقام رس صرف عظمت کے لیے ہے۔ در حقیقت ہر مقام میں مختلف کیفیتوں کے اظہار کی گنجائش ہوتی ہے۔ البتہ مشائخ فن کے تجربات کی روشنی میں بعض مقامات بعض موضوعات کے اظہار میں نسبتاً زیادہ مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مقام کا انتخاب آیت کے معنی کی خدمت کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی جامد اصول یا محض روایت کی پابندی کے لیے۔ عزیز قرائے کرام، اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ علم المقامات کے دو بنیادی مقاصد ہیں، خوش الحانی اور معنی سے ہم آہنگی۔ اب ایک اہم سوال سامنے آتا ہے، کیا یہ صرف ہماری ذاتی رائے ہے یا اکابر قراء اور مشائخ فن بھی اسی نظریے کے قائل رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ان اکابر قراء کے اقوال سے ملتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت اور تلاوت کے فن میں گزاری ہے۔ سب سے پہلے شیخ علی حجاج السویسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملاحظہ فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں، مناسب مقام کے ساتھ تلاوت کرنا گویا قرآن کریم کی تفسیر پیش کرنے کے مترادف ہے، اور جو قاری مناسب نغم کے ساتھ تلاوت کرتا ہے وہ سننے والے کے دل کو قرآن کریم کے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اس جملے پر ذرا غور کیجئے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مقام بذات خود تفسیر ہے، بلکہ فرمایا کہ مناسب مقام کے ساتھ پڑھنا تفسیر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز بعض اوقات وہ کیفیت بیان کر دیتی ہے جسے الفاظ اکیلے بیان نہیں کر پاتے۔ فرض کریں دو قاری ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، دونوں کی تجوید بھی درست ہے، دونوں کی قرات بھی صحیح ہے، لیکن ایک قاری آیت کے معنی کو محسوس کر کے پڑھ رہا ہے جبکہ دوسرا صرف الفاظ ادا کر رہا ہے۔ سننے والا فوراً دونوں کے درمیان فرق محسوس کرے گا۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے صوت معنی کا ترجمان ہے، یعنی آواز معنی کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب مصر کے عظیم قاری شیخ محمد محمود قبلاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں، قاری کے مقام
اور نغم کے استعمال کی بنیاد معنی ہے، نہ کہ رواج یا ذوق۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اصول ہے۔ آج بعض لوگ صرف اس لیے ایک مخصوص مقام اختیار کرتے ہیں کہ ان کے استاد ایسا پڑھتے تھے یا فلاں مشہور قاری نے ایسا پڑھا تھا، حالانکہ ہر آیت کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ قاری کو چاہیے کہ پہلے آیت کو سمجھے، پھر اس کے مطابق آواز اختیار کرے، نہ کہ پہلے آواز منتخب کرے اور بعد میں معنی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ شیخ رشاد شریف رحمۃ اللہ علیہ، جو بیت المقدس فلسطین کے قاری اور امام رہے ہیں، اور جن کے بارے میں شیخ محمد رفعت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ رشاد فلسطین کے شیخ رفعت ہیں، اسی موضوع کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، تلاوت میں جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو آواز میں ایک وزن، جلال اور سختی محسوس ہونی چاہیے، اور جب جنت کا ذکر آئے تو آواز روشن، نرم اور امید دلانے والی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ قاری مصنوعی انداز اختیار کرے، بلکہ جب قاری خود آیت کے معنی میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی آواز میں فطری طور پر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشائخ ہمیشہ کہتے ہیں، دل پہلے متاثر ہوتا ہے، پھر آواز متاثر کرتی ہے۔ اگر دل خالی ہو تو صرف آواز زیادہ دیر اثر نہیں چھوڑتی۔ اس کو ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعا بھی ہے، عبادت کا اقرار بھی ہے، عاجزی بھی ہے۔ اگر اسے حکم دینے والے لہجے میں پڑھا جائے تو کیا اس کا اثر باقی رہے گا؟ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے بجائے اگر اس کو اس انداز میں پڑھا جائے، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پہلے کی بنسبت اس کا انداز اور اس کا اثر معنی کے مطابق ہے۔ اس طرح اگر یہ آیت پڑھی جائے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، تو لہجے میں رحمت، امید اور بشارت محسوس ہونی چاہیے۔ اور جب اس کے بعد فرمایا جاتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، تو آواز میں مناسب تبدیلی خود معنی کا تقاضا بن جاتی ہے۔ یہی علم المقامات کا عملی استعمال ہے۔ عزیز قرائے کرام، اب ہم ایک نہایت اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے تو ٹھیک، ورنہ کوشش کا کیا فائدہ؟ یہ سوچ درست نہیں۔ اسلام انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح خوشخطی سیکھی جاتی ہے، جس طرح خطابت سیکھی جاتی ہے، جس طرح تجوید سیکھی جاتی ہے، اس طرح آواز کو بہتر انداز میں استعمال کرنا بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ اسی کوشش کو علماء تحبیر کہتے ہیں۔ تحبیر عربی زبان کا لفظ حبر سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہے مزین کرنا، خوبصورت بنانا، حسن پیدا کرنا، یعنی جو چیز پہلے موجود ہے اس میں مزید حسن پیدا کرنا۔ یہ ایک اہم نکتہ یاد رکھیں، تحبیر کا مطلب نئی آواز پیدا کرنا نہیں، بلکہ موجود آواز کو اس کی بہترین صورت میں استعمال کرنا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہایت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قرات سن کر فرمایا کہ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے عرض کیا، اگر مجھے معلوم ہوتا آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اسے اور زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھتا۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں لَحَبَّرْتُهُ تَحْبِيرًا، یعنی مزید خوبصورت کر کے پڑھتا، مزید مزین کر کے پڑھتا۔ ذرا غور کیجئے، وہ پہلے ہی بہترین قاری تھے، پھر بھی کہتے ہیں
اگر معلوم ہوتا تو میں اپنی قرات کو مزید سنوارتا۔ یہی تحبیر ہے، یعنی پہلے سے موجود حسن کو مزید نکارنا۔ یہاں میں طلبہ سے ایک بات خاص طور پر کہنا چاہوں گا، تحبیر اور تکلف میں بہت فرق ہے۔ تحبیر یہ ہے کہ اپنی آواز کو بہتر بنائے، تکلف یہ ہے کہ اپنی فطری آواز کو چھوڑ کر ایسی آواز اختیار کرے جو مصنوعی محسوس ہو۔ تحبیر مطلوب ہے لیکن تصنع اور بناوٹ مطلوب نہیں، اس لیے بہترین قاری وہ ہے جس کی تلاوت میں حسن بھی ہو اور سادگی بھی۔ عزیز قرائے کرام، اب ہم اس درس کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، اور یہ حصہ خاص طور پر ان حضرات کے لیے نہایت اہم ہے جو سمجھتے ہیں کہ میری آواز اچھی نہیں، اس لیے شاید میں علم المقامات نہیں سیکھ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوچ درست نہیں، بلکہ اگر آپ اس ایک غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیں تو آپ علم المقامات سیکھنے کے سفر کا نصف راستہ طے کر لیں گے۔ کیا خوش آواز ہونا ضروری ہے؟ یہ سوال تقریباً ہر استاد سے پوچھا جاتا ہے، استاد جی میری آواز اچھی نہیں، کیا میں مقامات سیکھ سکتا ہوں؟ میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنی آواز کو پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر شخص اپنی فطری صلاحیت کے مطابق ترقی کرتا ہے۔ ہر انسان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی آواز نہیں پا سکتا، ہر انسان شیخ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ جیسی گونجدار آواز میں تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن ہر انسان اپنی موجودہ آواز کو پہلے سے بہتر ضرور بنا سکتا ہے، اور یہی شریعت کا مطالبہ بھی ہے۔ اس بارے میں سلف صالحین کی تعلیمات نہایت مفید افزا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر کسی کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا، جہاں تک ممکن ہو اپنی آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ اس مختصر جواب میں پورا اصول موجود ہے۔ شریعت انسان سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتی، لیکن کوشش کا مطالبہ ضرور کرتی ہے۔ یہاں میں اپنے تمام طلبہ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، علم المقامات صرف پڑھنے سے نہیں آتا، یہ مشق سے آتا ہے۔ جس طرح تجوید صرف قواعد یاد کرنے سے نہیں آتی، بلکہ بار بار استاد کے سامنے پڑھنے سے آتی ہے، اس طرح مقامات بھی مسلسل مشق سے چاہتے ہیں۔ آواز بھی ایک عضلاتی عمل ہے، جتنا صحیح انداز میں مشق کریں گے اتنا ہی سانس مضبوط ہوگا، آواز میں استحکام آئے گا اور ادائیگی بہتر ہوگی۔ اس لیے مشائخ قرآن نے سال ہر سال اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر مشق کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی محنت کیوں کی جائے؟ یعنی علم المقامات سیکھنے کے کیا فوائد ہیں، اور اس علم سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یاد رکھیں، اس کے فوائد صرف فنی نہیں بلکہ روحانی بھی ہیں۔ یہاں چند ایک کا میں ذکر کروں گا۔ پہلا فائدہ، قرآن فہمی میں اضافہ۔ جب قاری ہر آیت کے معنی پر غور کرتا ہے تاکہ مناسب لہجہ اختیار کر سکے تو وہ مجبور ہوتا ہے کہ پہلے آیت کو سمجھے۔ یوں علم المقامات قاری کو تدبر قرآن کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی قرآن کا اصل مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تلاوت کا نہیں کہا بلکہ تدبر کا حکم بھی دیا ہے۔ دوسرا فائدہ، دلوں پر اثر۔ یہ فطری بات ہے کہ ہر انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جب قرآن خوبصورت انداز میں پڑھا جاتا ہے تو سامع کی توجہ زیادہ دیر قائم رہتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی آنکھ نم ہوتی ہے، اور وہ قرآن کے پیغام کو زیادہ گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھے، اثر پیدا کرنے والا اصل قرآن ہے، قاری نہیں۔ قاری صرف ایک ذریعہ ہے۔ اگر قاری اخلاص سے اس کے ساتھ پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو بھی قبولیت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، صوتی مہارت۔ علم المقامات کی باقاعدہ مشق سے سانس بہتر ہوتی ہے، آواز کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، قرار، جواب اور جواب الجواب پر گرفت مضبوط ہوتی ہے، آواز میں استحکام آتا ہے، بے جا دباؤ کم ہوتا ہے، اور قاری زیادہ دیر تک بغیر تکے تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ فوائد صرف مسابقات کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ تلاوت کے لیے بھی اہم ہے۔ چوتھا فائدہ، فنی روایت کی حفاظت۔ علم المقامات صرف ذاتی مہارت کا نام نہیں، یہ امت کے ایک علمی امانت بھی ہے۔ ہم سے پہلے ہزاروں قرآن نے اس فن کی حفاظت کی، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اگر آج ہم اسے صحیح انداز میں نہ سیکھیں اور نہ سکھائیں تو یہ عظیم روایت کمزور پڑ جائے گی۔ لہٰذا اس علم کو سیکھنا دراصل قرآن کی ایک خوبصورت خدمت بھی ہے۔ عزیز قرآن کرام، یہ تھا کتاب کا پہلا درس۔ اب ہم مختصراً درس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آج کے درس میں ہم نے جانا علم المقامات قرآن کریم کو معانی کے مطابق خوبصورت عربی الحان میں پڑھنے کا علم ہے۔ اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں، خوش الحانی اور معنی سے ہم آہنگی۔ خوش الحانی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ مقامات کا اصل مقصد آواز کی نمائش نہیں بلکہ قرآن کریم کے معنی کی بہتر ترجمانی ہے۔ تحبیر یعنی آواز کو بہتر بنانے کی کوشش شرعاً جائز اور مستحسن ہے۔ جس شخص کی آواز فطری طور پر خوبصورت نہ ہو وہ بھی مسلسل مشق کے ذریعے نمایاں ترقی کر سکتا ہے۔ علم المقامات قاری کو فنی مہارت، بہتر قرآن فہمی، تدبر اور مؤثر تلاوت عطا کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایک نہایت بنیادی سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور وہ ہے علم المقامات کو کیسے سیکھا جائے؟ کیا صرف سننے سے؟ کیا صرف کتاب پڑھنے سے؟ کیا استاد ضروری ہے؟ مشق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سے طلبہ برسوں محنت کے باوجود مطلوبہ مہارت حاصل نہیں کر پاتے؟ ان تمام سوالات پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اسی حسن و ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔